اب ہمارا یہ ہے، اور ہر وقت تیرے حکم کے فرما تیری خاطر اپنے آپ کو پاک رکھتی، کبھی غلط کام نہیں کرتی، مگر پتہ نہیں چلا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ قال انی اعلم ما لا تعلم، اللہ ناراض نہیں ہے، یہ کہتے ڈانٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ محبت سے کہا کہ واقعی تم سچے ہو، تمہارے سامنے پوری اسکیم نہیں آئی، آدھی بات تم پھر نبی صدیق اور شہید جنہوں نے دین کا علم اٹھانا قیامت تک، وہ بندوق استعمال کرنے کے سکھانے والے، کہ اختیار ہی نہیں دے رہا، اختیار کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے ایک لمبا سلسلہ جو آج ہی پڑھا ہے رسالت، کہ یہ انتظام ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں زیارت کر کے ان کی دیکھ لو، علم آدم الاسماء کلھا، یہ مقابلہ نہیں کرایا، آدم علیہ السلام کے بچوں کا تعارف کرا کے پھر فرشتوں کو بتایا کہ یہ پیدا ہونے والے، ہرایا نہیں انہیں، نہ کوئی یہ ٹیسٹ تھا، وعلم آدم الاسماء کلھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے تفصیل سے بتایا کہ جب نکالا تو داؤد علیہ السلام کا چہرہ سب سے زیادہ چمکتا تھا، سب سے زیادہ روشن تھا، اللہ پاک نے وعلم آدم الاسماء کلھا، جو مجددین مصلحین نبی ولی ہونے والے تھے، کہا خود نہیں نیک رہیں گے، لوگوں کو نیک رکھنے والے بھی ساتھ ہوں گے، نام بتائے، ثم عرض امر الملائکۃ، یہی حوالہ انہوں نے دیا کہ ٹھیک ہے عربی کے مطابق ہیرا پھیری ہو سکے، مگر جب صاف ہے ہا ہم اسمائہم بے اسمائہم، ساری ضمیریں ذویل عقول کی، بے جان کی نہیں ہیں، عقل والوں کی، اور وہ سامنے کھڑے کیے، فرشتے جو ہیں ان کے نام بھی ہوتے تو وہ اپنے تو بتا دیتے کہ ہمارا یہ نام نہیں، اللہ پاک نے نام سکھائے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ جن کے نام تھے نا وہ فرشتوں کے سامنے کھڑے کر دیے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، الفاظ دیکھ لو کہ ان کے نام ذرا بتاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری وہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فساد کریں گے خون ریزیں، ان کے نام ذرا ادھر کیوں نہیں تمہارا ذہن گیا کہ اگر فساد کرنے والے پیدا ہوں گے بالکل ٹھیک ہے وہ خطرہ ہے، مگر یہ دوسری سائڈ نہیں تم نے دیکھی کہ وہ بھی ہوں گے جو اختیار کے باوجود خود بھی نیک رہیں گے اور دوسروں کو بھی نیک رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر تم سچے ذرا ان کے نام بتاؤ نا، یہ نیک جو دکھا دیے اللہ نے کہ برے ہی نہیں پیدا ہوں گے، یہ بھی پیدا ہوں گے، یہ بھی کوئی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، صرف کہ ایک ہی پہلو تم نے سوچا کہ اختیار کے باوجود یہ بگڑ جائیں گے، مگر یہ نہیں سوچا کہ کئی مسلح بھی ہوں گے، خود بھی نیک ہوں گے اور اپنی جانیں قربان کر کے دین کی حفاظت کریں گے، ان کے ذرا نام، یہ ان کا کہنا بھی جو ہے باسماء بڑی عزت کی بات، ان کے جیسے چوٹی کا کوئی آدمی نا ان کا ذرا ذکر کرے نا، ایسے ہی اللہ نے کہا کہ ان کا بتاؤ اگر تم سچے ہو، قالوا سبحانک، انہوں نے کہا بالکل ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ آپ پاک، کوئی غلط کام نہیں کرتے، مگر ہم نے جو سوال کیا تھا وہ بے ادبی نہیں تھی، نہ اعتراض تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں چونکہ کوئی پتہ نہیں سوائے اس کے جو آپ نے بتایا اتنا ہی جانتے تھے، ہمیں زیادہ تو نہیں پتہ، انک انت العلیم الحکیم، تو ہر شے کو جانتا ہے، تو بالکل دانا ہے، وہی کام کرتا جو ہونا چاہیے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو آدم علیہ السلام کی بڑی عزت تھی، پھر میرا بچہ کوئی فرسٹ آئے میں دکھاؤں گا میرا فرزندہ دیکھو کیسا قابل نکلا، اس کو تمغہ ملا، وظیفہ ملا، اللہ نے آدم سے کہا ذرا ان کو بتانا پھر کہ یہ نوح آئے گا، یہ ابراہیم ہوگا آگ میں جلے گا، یہ اسماعیل چھری کے نیچے، آدم علیہ السلام نے جب تعارف کرایا کہ برے ہی پیدا ہوں گے میری پوچھ سے، یہ ہیں فلما انبأهم باسمائہم، جب نام بتائے، قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وأعلم ما تبدون ما کنتم، یہ سارا لوگوں نے بنا لیا کہ فرشتوں سے لڑائی ہے اللہ کی، کہ سارے فکروں کے طرز میں ایسے جیسے ناراض نہیں احسان جتا رہا کہ دیکھو میں نے آپ کے سوال کا جواب مشاہدے کے ذریعے دیا، بسایا نہیں صرف زبانی، وہ بندے دکھا دیے آپ کو، زیارت کرا دی، تو اس موقع پر فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں غیب جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، آپ کو تھوڑا پتہ جتنا مجھ سے سنا، میں تو سب کو جانتا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے تھے اس کو بھی جانتا۔ اب یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ فرشتے کیا چھپاتے تھے، کچھ نے کہا فرشتوں کی بات نہیں، ابلیس ان میں چھپا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ کیا آدم میں اس سے بڑا ہوں، اس کے دل میں تکبر چھپا ہوا تھا، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کی تو بات ہی نہیں، بات تو فرشتوں کی ہو رہی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں فرشتوں نے اپنے ذہن میں کہا اللہ ان کو بنا رہا ہے اس سے تو ہم زیادہ قابل ہے، نہیں یہ بھی کوئی تکبر کی بات انہوں نے نہیں سوچی، بس وہ جو تھا نا کہ سوال اس کا ظاہر تو تھا اعتراض، ظاہری الفاظ اور پڑھنے فساد والے پیدا کر، ہر بیوقوف سمجھے گا کہ اعتراض کر رہے، وہ تو میں نے وضاحت کر دی کہ انہوں نے بار بار کہا کہ تو پاک ہے، ہم اعتراض نہیں کر رہے، مگر احمد سمجھ سکتا تھا، اللہ نے کہا میں تمہارے ظاہری الفاظ بھی سنتا تھا،
کہ جو دل میں تمہاری نیت تھی نا کہ تم سمجھنا چاہتے تھے کہ پوری اسکیم کیا، میں اس سے بھی واقف تھا، اس لیے میں نے دیکھو پوری طرح آپ لوگوں کے سامنے ساری اسکیم جو نا پیش کر دکھا دیے وہ بندے، احسان جتایا کہ میں ظاہری الفاظ بھی تمہارے سن رہا تھا کہ فسادی پیدا کر رہا، اور اندر کی چیز بھی سن رہا کہ اصل میں یہ بیچارے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں خطرہ مور رہا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو۔ یہ تو میں نے پڑھا قرآن مجید کہ پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ ناموں کی بات نہیں، پیدائش سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میں اس کو بناؤں گا سجدے میں پڑ جاؤں، تو سجدے میں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب سجدے میں گر گیا سوائے ابلیس کے۔ اب اس پر بھی بعض دوست سوال کرتے، ٹھیک ہے کہ اللہ نے کہا تو فرشتوں کو تھا، ابلیس جو تھا یہ تو فرشتہ نہیں تھا، یہ تو اللہ خود کہتا ہے سورہ کہف میں کہانا من الجن کہ وہ جنوں میں سے تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر ان بیچاروں نے کہا کہ جن ہوتے تھے انہوں نے فساد کیا، اللہ نے فرشتے بھیجے انہوں نے سب کو تباہ کر دیا، یہ بڑا نیک بچہ نظر آیا، اس کو پھر اپنے پاس لے گئے، وہاں یہ بات کرتا رہا، ان کا استاد بن گیا، اس لیے جن ہونے کے باوجود ان میں ہی رہتا تھا۔ ایسی بات نہیں، یہ جنی تھا، اور کوئی اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ کہیں آتا چپے چپے پر سجدے کیے، یہ آپ ہی لوگوں نے اپنی طرف سے اس کی صفائی بنائی ہوئی ہے، ایسی نہیں بات۔ باقی قرآن مجید کا یہ انداز اس کو یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ آپ قصہ پڑھ کر چاہیں نا سارا مسئلہ حل ہو جائے، نہیں، اس میں ٹکڑے بکھرے ہوئے، تقریر میں جو ٹکڑا مناسب ہوتا تھا وہ بیان ہو جاتا، سارے نہیں، وہ سارے اکٹھے کریں گے نا، کسی پیغمبر کا بھی لے لیں، ایک جگہ نہیں مسئلہ حل ہوگا، کوئی چیزیں دوسری جگہ سے ملیں، یہ دوسری جگہ ملتا ہے کہ اس کو بھی الگ حکم تھا کہ اللہ نے کہا کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں فرشتوں کی بات ہے، اس کو الگ حکم بھی تھا، تو الگ دیا، بے شک یہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن مجید کے سارے مقامات اگر اکٹھے کریں انشاءاللہ جواب قرآن میں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کر دی کہ میں نہیں سجدہ کروں، بس تک بڑا بنا۔ اور قرآن مجید میں آتا بھی سورہ صاد میں کہ اللہ نے کہا تو تکبر کر رہا، خام خواہ بڑا بنے گا، یہ ہے ہی تو اپنے آپ کو سمجھتا کہ اونچی شان والا۔ اس نے کہا نہیں، میں تکبر کوئی نہیں کر رہا، واقعی میں اونچا ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ غلط حکم آپ دے رہے ہیں، میں نہیں اس کو مانوں گا۔ یہاں سے مردود ہو گیا، ورنہ سجدے تو ہم بھی نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، مگر ہم کافر نہیں ہوتے، ہم مانتے ہیں کہ حکم اللہ کا ٹھیک ہے۔ اس نے تو صاف چیلنج کر دیا کہ تو کام ہی غلط کر رہا، آگ کے بنے ہوئے کہ مٹی کے سامنے جھکاتا ہی عقلی بات غلط ہے، بس یہاں سے کفر شروع ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور دوسرے مقامات بھی انسان کی جو عظمت، سورہ احزاب دیکھے وہاں کیا منظر ہے، وہ بھی عجیب بات ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں، زمینیں کھڑی ہیں، آسمان کھڑا ہے، اللہ کہتا اٹھاؤ امانت، کانپ گیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ الفاظ کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے، واشفقنا میرا، لرز گیا، کانپ گیا، انسان نے اٹھا لی۔ اب اس کے آگے آتا نا انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ ظالم جاہل، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یہ ظالم جاہل تھا۔ اب سارے لوگ کہتے ہیں یار نہ اس نے اتنا بوجھ اٹھایا، سارا جہان انکاری ہو گیا، اس غریب نے گردن سامنے کر دی کہ لاد دے میرے اوپر، تو ساتھ ہی یہ خطاب مل گیا کہ یہ ظالم جاہل۔ اب مرزا غلام احمد جیسے صوفیوں سے لے کر نا، اور کئی قادیانی حضرت صاحب نے مسئلہ حل کیا، میں نے کہا اس سے پہلے یہ سارا کچھ صوفی لکھ چکے ہیں، اس سے اس نے چرایا، مگر یہ بات تو کوئی نہیں کہ نہیں یہ ظالم جاہل تھا۔ ظالم کیا تھا؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا۔ اس نے کہا دوسرے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتے، میں مشقتیں جھیلوں گا، روزے رکھوں گا، جہاد کروں گا، جانے ظالم اپنی نفس پر ظلم کرنے والا۔ اور جہول یہ صوفیوں کی تشریح ہے، یہ جاہل بنا کہ اس نے جو خطرے تھے اور سارے ان کو بھول دیا کہ میں نہیں خطرے خطرے جانتا، جو ہو سو ہو، اپنے بارے میں ظاہر ہو گیا کہ مجھے خطرات کی کوئی پرواہ نہیں۔ بات تو یہ بھی اچھی ہے مگر یہ نقطہ ہی ہے نا، اصل نہیں یہ بات۔ وہ جیسے لوگ جانتے ہیں نا کہ کانا جو ہوتا ہے ہر جگہ تھا کا معنی نہیں دیتا، وہ تاما بھی ہوتا ہے، کان اللہ بکل شیء علیم۔ اب کون ترجمہ کرے گا کہ اللہ ہر شے کو جاننے والا تھا، اب نہیں ہے اب بھی، جگہ جگہ آتا ہے یہی جس کو پھر ترجمہ ہوتا کہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جتنا بڑا اٹھایا، مگر اب جو کر رہے ہیں کرتوت انسان، ان کا کائن کان ظلوما جہولا۔ اور یہ بھی آپ سمجھیں کبھی بات جس طرح ہی بیان ہوتی کہ انسان ایسا ایسا، مگر وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ بیوقوف سمجھ لیتے ہیں کہ ساری دنیا کو کہہ رہا نبیوں ولیوں کو، نہیں، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، انسان نہیں سارے گھاٹے میں، برے ہی گھاٹے میں، نیک لوگ جو ہیں وہ نفع میں،
تو یہ بھی یاد آتا ہے ان الانسان لظلوم کفار کہ انسان جو ہے بہت بڑا ظالم اور بڑا کافر ہے. اب نبی اس میں آئیں گے؟ نہیں، یہ عام حالت جو ہوتی ہے نا اکثریت کی، اس کا بیان ہوتا ہے. لٹریچر جو ہے ادب اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے کہ وہ خطاب ایسا نہیں ہوتا کہ سارا جہان آ گیا. ہم تھوڑے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں، خطاب میں کہتے ہیں لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا، جب ٹوکنا ہوتا تھا نام نہیں لیتے تھے، یہ کہنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ویسا کرتے. اب سارے لوگ تو نہیں کرتے ہوتے. تو اللہ نے جو ظالم ہے ان کا بیان کیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری سر لی، مگر اب ظالم جاہل بنے ہوئے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کا حشر پھر کیا ہوگا. یہ بروں کی بات ہے، ورنہ نیکوں کی تو اللہ نے تعریف ہی کی. تو بس مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو، یہ تو اختصار سے میں نے کوئی بیان، ورنہ جون میں اس کتاب کو دیکھیں نا، اس سے جو اپنی شان سمجھ میں آتی ہے نا پھر شرم کرنی پڑتی ہے کہ کچھ حیا کرو. اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، تمہارے سر پر تاج سجایا ہے، فرشتوں سے سجدے کیے، خلیفہ بنایا، پہلے اعلان کیے، مگر اب تم یہ حرکتیں کر رہے. اسی لیے قرآن شرم دلاتا ہے کہ نہ ایسا کام کرو. نہ مر گیوں غلام رسولہ تے گھل ہو آ بھائی آئے. دیکھیں نا پنجابی ہے مگر مولانا تفسیر کرتے لکھتے ہیں غلام رسول تو اپنے آپ کو کہتے ہے تو میری آپ سب کی بات. نہ مر گیوں غلام رسولہ تے گھل ہو آ بھائی آئے. شرم کی وجہ سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا انسان تو اس کو. تانے چڑکاں تین سر پارے کہ سنگ ہوئے ٹل جائے. ابلیس وہاں کہہ رہا کہ اس کو عزت دیا تو نے، قرآن میں آتا کہ اس کو، وہ کہتا ہو اتنے بڑے تانے ہیں دشمن کے، سنگ ہوئے ٹل جائے. پتھر بھی ہوتا تو پانی ہو جاتا، مگر تجھے شرم نہیں آئی. اتنی کتابیں آئی ہیں، نبی آئے، تو حیا ہی نہیں کرتا. تو قرآن پاک جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ نے جس تخت پر تمہیں بٹھایا نا اس کی لاج رکھو. وہ بات نہیں ہونی چاہیے جس طرح لوگ کہتے ہیں کتا تخت بٹھایا تو چکی چٹن گیا. ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تخت چھوڑ کر چکیاں چاٹتا پھر کتا. اس کی یہ ذلت ہی ہے نا. اللہ کا خلیفہ ہو کر، اللہ کا نائب ہو کر، فرشتوں کا مسجود ہو کر، اتنے انبیاء رسول اس کے لیے آئے، پھر یہ اچھا کام نہ کرے تو رسوائی اور ذلت یہ اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اللہ توفیق دے ہم اللہ کی کتاب کی قدر کریں. یہ خزانہ ہے جو لوح محفوظ سے اترا، جبریل لے کر آئے، لفظ لفظ کی خدا نے حفاظت کی. اس کی تفسیر اور شرح جو حکیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سنت آپ دیکھ لیں سورہ طلاق میں اندر اللہ علیکم ذکر رسولہ، آگے قرآن آ جاتا ہے. پہلے کہا کہ اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف ذکر، اور اس کا بدل کیا آگے قرآن نہیں کہا کہ وہ ذکر اندر اللہ علیکم ذکر رسولہ، ذکر اتارا ہے رسول. بتایا کہ ذکر یہ ہے، یہ کتاب کی شکل میں، مگر چلتا پھرتا ذکر رسول ہے. اسی لیے کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ بیان کیا کہ لوگوں تم پوچھتے حضور کا کردار کیا تھا، قرآن نہیں پڑھا؟ جب اس نے سعد بن سامنے کہا میں پڑھا تو فرمایا کانا خلق القرآن، یہ کتاب دیکھ لو، وہ چلتا پھرتا قرآن دیکھ لو. حضور قرآن ناطق تھے، سر سے پاؤں تک ڈلے ہوئے تھے سانچے میں. یہی کتاب اللہ مطالبہ کرتی ہے کہ اعلیٰ درجے کا نہیں تو کچھ اپنے اندر پیدا تو کرو. اللہ بھی خوش ہو، اس کا رسول بھی خوش ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے